ابو داؤد مشق صفحہ 401 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ کا علم لدنا ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کے مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو تاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر سب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی، اور خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت کے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کے سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا، اور یہ لشکر طاقت و تاراج کرتا ہوا راستے میں ہی بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر ڈالے گا، اور یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا، اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا، جس کے ننیال کی قوم بنو کلب ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحبت بھی ان کے کام نہ آ سکے گی اور سب دھسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلق کیا جائے گا اور دوسرا سفیانی کو اس دھسنے والے واقعے کی اطلاع دے گا۔ عرب فوجیوں کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں شام میں جمع ہو جائیں گے، اور حضرت امام مہدی مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے کرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصاری کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب ہوں گے تو شہید ہو جائیں گے اور بدر واحد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے، اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشہ سے چھٹکارا پا لیں گے۔ گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ پلٹیں گے۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان کارزار میں آئیں گے۔ آپ کے ساتھی بڑے بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پا لیں گے۔ شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رزق کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبر و آزما ہوں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی۔
اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے دن حضرت مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جانبازوں کے دلوں میں حب الالہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس میں مال و دولت کو ملنے کی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ بھی ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بچا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق و لباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کے فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم 396 میں ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ وہیں دوسری جانب دجالی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بعث سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ کریں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگرالو بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے عفان چلا جائے گا۔ عفان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر التوقع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا اور باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت ایک آگ کی طرح ہوگا۔ یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اس کو خوش کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔ امام احمد نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تاکہ وہ اس کی قدرت کو دیکھ کر اس کی خدائی کا یقین کر لیں۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو۔
تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے، ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادت کاموں کو شودہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکہ باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے دے چکے ہیں۔ مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم بخاری میں ہے، یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بد عقیدہ منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ کے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی اعزاز سے وہاں ہوں گے۔ ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی، اس وجہ سے انہیں زلزلے کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا۔